حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کبریٰ کو مدینہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق ابو بکر صدیق کے ساتھ دوپہر کے وقت قباء کی بستی کے قریب پہنچے اور ایک ٹیلے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہاں کھجور کے ایک درخت کا سایہ تھا۔ قباء کے لوگوں کو یہ خبر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بستی سے باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ یہ انصار ہتھیار بند تھے اور محبت کے بے اختیار جذبے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہاں سے آپ قبیلہ بن عمرو میں کلثوم ابن حدم کے دولت گدہ پر تشریف لے گئے۔ قیام کے دوران آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قباء میں 4 دن قیام فرما کر جمعہ کی صبح یہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری سب کرنا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ جب وہ بنی مالک ابن نجار کے محلے میں پہنچی تو خود بخود وہاں بیٹھ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آج مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر رسول بنا ہوا ہے۔ بنی مالک ابن نجار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی رشتہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم کی ایک شادی اسی خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اسی خاندان میں پلے بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے آخری ایام زندگی اسی خاندان میں گزارے اور یہیں انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ آپ کو بچپن میں اسی خاندان سے ملانے لائی تھیں کہ مکہ واپس ہوتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اپنے دادا کے ننیال میں ٹھہرنے کی تھی، لیکن اس کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا اور اونٹنی قصوہ اس غیبی اشارے پر وہاں بیٹھ گئی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جس شاہانہ انداز میں ہوا، عرب میں اس سے پہلے کسی کا استقبال نہ ہوا۔ سارے شہر میں شور مچ گیا، نبی اللہ آ گئے، نبی اللہ آ گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے، رسول اللہ۔ عورتیں اور بچے کہنے لگے، ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ اس عظیم مہربانی پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس وقت تک شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ کریم کو پکارتا رہے گا۔ اس پرجوش استقبال کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت مکمل ہوا اور اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یثرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کی آب و ہوا میں بہت سی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ باہر سے یثرب آنے والے اکثر بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد اس شہر کا نام طیبہ رکھ دیا۔ بعد میں اس شہر کو مدینۃ النبی یعنی مدینۃ منورہ یا مدینہ کہا جانے لگا۔ اس شہر کا صرف نام ہی نہیں بدلا، قسمت بھی بدل گئی۔ اس شہر کی آب و ہوا بھی رسول اللہ کی آمد کے بعد بدل گئی۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔